حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس طریقے کی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ پکارتا ہے مدد کے لیے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ کہاں ڈال کے جا رہے ہو، یہ کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے بہت گہرا گڑھا، بہت اندھیرا ہے اس کے اندر، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جب قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور تم گھر کی طرف واپس آ جاتے ہو تو قبر میں منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ سوال کے لیے ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر، قبر میں آتے ہیں۔ اور کہا کس طریقے سے آتے ہیں؟ اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، زمین کو اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی نظریں کیسی ہے؟ جس طرح کسی چیز کو اچک جانے والی، جس طرح مرغی دانے کو اچک لیتی ہے، اسی طرح ان کی نظریں بھی کسی چیز کو اچک لیتی، اس طریقے کی ان کی نظریں۔ اور آواز کیسی ہے؟ جس طرح بجلی گرج رہی ہو، کڑک رہی ہو، اس طریقے کی ان کی آواز ہے۔ اور قبر میں آتے ہیں اور مردے کو اٹھاتے ہیں۔ اگر مرنے والا اچھا ہوتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں نے اس کی طرف سجدہ کیا، اسی کی طرف اپنے دعاؤں کا رخ کیا، وہی میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس ہادی مرشد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہوا محمد رسول اللہ، یہ میرے آقا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ میرے آقا اور مولا ہے۔ تو آواز آتی ہے اے فرشتوں اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دو، جنت کی راہیں بچھا دو اور کھڑکیاں کھول دو اور جنت کا تاج اس کو پہنا دو، اس کی قبر نور سے منور کر دو، کیونکہ اس نے جواب اچھے دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بندہ جواب اچھے ہی دے گا، اور تم نے اچھا جواب دیا ہے۔ تو اس کو جو انعام ملتا ہے وہ کہتا ہے رکو میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے، کیا مجھے تحفہ دیا گیا ہے، میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، سو جا، سو جا، اب تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں، کیونکہ تو نے دنیا میں نیند اپنی اللہ کی راہ میں قربان کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کی، اب تو سو جا، تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں۔ اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اور مرنے والا اگر بد ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو اس کی قبر میں بھی فرشتے آتے ہیں اور جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ کہتا ہے سنا تو تھا دنیا کے اندر کہ رب اللہ ہوتا ہے، پر اس کو یاد نہیں آئے گا، سوچے گا کہ میں نے یہ نام تو سنا تھا لیکن یاد نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی طرف اپنا سجدہ کرتا ہے، جس نے اپنی دعاؤں کا رخ اسی کی طرف کیا، جس نے اپنا معبود اسی کو مانا، اسی کو جواب آئے گا، باقی کو جواب نہیں آئے گا۔ اس سے دوسرا سوال بھی پوچھا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس ہادی مرشد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں پتا مجھے، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ اللہ کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے دوزخ کی راہیں بچھا دو، دوزخ کی کھڑکیاں کھول دو اور آگ اس کے اوپر مسلط کر دو، زمین کو حکم دے دو کہ اس کو دبوچ لے، زمین دبوچنا شروع کر دیتی ہے، آگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ فرشتے سوال کرتے اس سے کہ تو نے دنیا میں قرآن نہیں پڑھا، کہ رب کی نماز نہیں پڑھی،
قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ اگر تو قرآن پڑھتا تو تجھے جواب آ جاتا، لیکن تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھتے نہیں آتا تھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کہاں سے پڑھتا تھا؟ فرشتے کہتے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کے گرز مارو۔